بریک کے بعد خوشامدید۔ فارمیٹ بدلا، کپتان بدلا، لیکن شاہینوں کا حال نہ بدل سکا۔ قومی ٹیم کا ون ڈے سیریز میں ناکامی سے ہی آغاز، نیوزی لینڈ نے 73 رن سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم 345 رنز کے تعاقب میں 271 پر ڈھیر ہو گئی۔ بابر اعظم کے 78 رنز اور سلمان علی آغا کی 50 بھی گرین شرٹس کو جیت نہ دلا سکی۔ آغاز اچھا تھا لیکن فنش نہ کر سکے۔ کپتان محمد رضوان کہتے ہیں 3 سے 4 اوور میں وکٹیں گرنے سے ہم پر دباؤ بڑھا، ٹیم کو جلد غلطیوں سے سیکھنا ہوگا۔ We better started in the second innings, we smoothly go with the good intent. Partnerships was going that, but at the end time pressure was more built because when you near to the chase, so pressure obviously comes more. Between 3-4 overs, they changed the momentum. Honestly, pitch was not good early on. Chapman player was fantastic. That's why they made a good runs on the board. We need to improve. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خبر ہے کراچی سے، جہاں پہ کورنگی کریک آئل ریفائنری کے قریب کھدائی کے دوران لگنے والی آگ پر 12 گھنٹے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ چیف فائر آفیسر نے آگ 2 سے 3 دن تک لگی رہنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہا آگ پر قابو پانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے مطابق یہ زمین سے نکلنے والے قدرتی گیس ہے۔ بلوچستان میں بھی ایسی ہی آگ لگتی رہتی ہے۔ گیس کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے پانی کا ٹیسٹ کرایا جائے گا۔ پی ایل سے جو ہے سکندر صاحب آئے تھے، انہوں نے ایڈوائز دی ہے کہ اس کا جو پانی ہے جو پڑا ہوا ہے اس کو لیبارٹری ٹیسٹ کروایا جائے۔ اس کے ارد گرد کوئی بھی آبادی نہیں ہے، صنعتی فیکٹری نہیں ہے، تو یہاں سے کسی بھی قسم کی کوئی پائپ لائن کسی کمپنی کی گزر رہی ہے؟ ابھی تو ڈینائی کر رہے ہیں کہ کوئی لائن نہیں گزر رہی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتنی ڈیپ کے اندر گیسز کی بولٹس بھی ہوتی ہیں۔ اس طریقے کے واقعات بلوچستان میں اکثر و بیشتر ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر یہی کیا جاتا ہے کہ اس جگہ کو کنٹرول کر کے چھوڑا جاتا ہے تاکہ 1 دن 2 دن کے اندر وہ بولٹس کی گیسز جب ختم ہوتی ہیں تو آگ آٹومیٹکلی خود ہی مدھم ہو کے بجھ جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ افضل خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ افضل، اب جو یہ ہم نے گفتگو بھی سنی ہے، اس کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آگ بجھانے کی جو کوشش ہے اس کو روک دیا گیا ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ آگ خود ہی ٹھنڈی ہو جائے۔ آگ بجھانے کے لیے جو تمام طریقے استعمال کیے جا رہے تھے وہ سارے بیسود ہیں، کیونکہ فوم کا استعمال کیا گیا، مٹی اور پانی کا استعمال کیا گیا، لیکن آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا، بلکہ آگ کی شدت بھی کم نہیں ہو پائی۔ گزشتہ رات سے ہی جو ہے وہ بورنگ کے لیے کی جانے والی کھدائی کے اندر سے پانی اور گیس کا اخراج ہو رہا ہے، جس کے اندر آگ لگ گئی تھی۔ اس کے بعد یہاں پر پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ اور اس کے ایس ایس جی سی کنٹونمنٹ اور فائر بریگیڈ کے حکام نے مشاورت بھی کی اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے جو پانی نکل رہا ہے اس کا ٹیسٹ کروایا جائے، جس کے بعد اس حوالے سے مزید وضاحت سامنے آ سکے گی کہ یہ جو آگ لگی ہے وہ کیوں لگی ہے اور کس چیز کے اندر آگ لگ رہی ہے۔ جو گیس نکل رہی ہے اگر تو وہ کون سی گیس ہے، یا اگر کوئی کیمیکل کا اخراج ہو رہا ہے تو وہ کیا کیمیکل ہے۔ لیکن فائر بریگیڈ نے اب یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ وہ تمام تر طریقے استعمال کرنے کے باوجود اس آگ پر قابو پانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک آگ اور پانی یا کیمیکل کا اخراج نہیں رکتا تب تک وہ جو ہے وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں، آگ کو روایتی طریقوں سے فائر بریگیڈ جو ہے وہ کوشش نہیں کرے گا۔ افضل ذرا یہ بتائیے، بورنگ کا کام یہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ چل رہا تھا اور اس کے بعد یہ آگ بھڑک اٹھی، بورنگ والے کیا بتاتے ہیں کہ وہ کس گہرائی تک گئے ہیں کہ جس کے بعد انہیں یہ آگ ملی ہے اور اس مشکل کا سامنا کرنا پڑا؟ اور دوسرا، یہ کراس چیک کر لیا گیا ہے کہ یہاں اس ریڈیس میں جو آئل ریفائنری کی لائنز ہیں وہ موجود نہیں ہیں یا سوئی گیس کی کوئی لائن نہیں جا رہی، یہ کراس چیک کر کے میک شور کر لیا گیا؟ اور گہرائی والا پہلو ذرا بیان کیجیے۔ دیکھیے، تمام متعلقہ اداروں نے کنفرم کیا ہے کہ یہاں پر نہ ہی کوئی گیس کی لائن ہے نہ ہی کوئی آئل کی لائن تھی۔ ایس ایس جی سی نے تو باقاعدہ وضاحتی بیان جاری کیا ہے کہ نہ ہی ان کی یہاں پر تنصیبات ہیں نہ ہی کوئی ان کی لائن یہاں سے گزر رہی ہے۔ البتہ یہ جو بورنگ کی بات ہے وہ کئی فٹ گہری جو ہے وہ بورنگ کی گئی تھی، اس کے بعد اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا، پھر اس کے بعد اس میں گیس نکلی اور پھر ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ کے باعث اس کے اندر آگ لگی۔ تقریباً 12 گھنٹے ہونے کو آ گئے جو ہیں، لوگ لیکن کر رہے ہیں یہاں پہ، انہوں نے ظاہر ہے کوئی این ایس او لیا ہوگا، کوئی پرمیشن لی ہوگی، ان کا کوئی پلان ہوگا کہ انہوں نے کتنے فٹ تک جانا ہے۔ وہ کیا بتاتے ہیں کہ وہ کتنے دن سے یہ کھدائی کر رہے تھے اور ابھی تک جب یہ آگ لگی اس وقت تک وہ کہاں تک اندازاً کہاں تک پہنچ چکے تھے، کیا ڈیپتھ تھی؟ دیکھیے، ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے تقریباً جو ہے وہ 40 میٹر جو ہے وہ اندر 40
فٹ اندر جو ہے وہ کھدائی کر پائے تھے. اور اس کے علاوہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اجازت لی تھی کیونکہ کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے اور یہاں پر پیشگی اجازت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. یہ ایک سوسائٹی ہے جس کے اندر یہ بورنگ کی جا رہی تھی اور اچانک اس کے اندر جب گیس کا اخراج شروع ہوا ہے اور پھر اس میں آگ لگی ہے تو ابتدائی طور پر جب فائر بریگیڈ یہاں پر آئی تو فائر بریگیڈ کو سوسائٹی انتظامیہ نے روک دیا تھا کہ کوئی بھی یہاں پر ایسی ہیپننگ نہیں ہو رہی ہے, لہٰذا وہ چلے گئے تھے. لیکن پھر جب آگ کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تو دوبارہ فائر بریگیڈ یہاں پر پہنچی ہے. تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ بدستور آگ لگی ہوئی ہے. اس میں ایک سوال یہ بھی ہے شدت ہے وہ نہ ہی اس میں ایک سوال یہ بھی ہے شارٹ سرکٹ کیسے ہوا مختصراً؟ جی دیکھیں, ابھی اس حوالے سے جو ہے وہ حتمی طور پر کسی بھی ادارے کی جانب سے کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے. ممکنہ طور پر وہاں پر جو لوگ کام کر رہے تھے شاید ان کے جو اوزار تھے اس کی وجہ سے شاید جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے یا کسی نے کوئی. بہت شکریہ افضل, بہت شکریہ. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا دوسرا اجلاس. محسن نقوی نے کہا کہ صوبوں کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم, آرمی چیف اور تمام اسٹیک ہولڈرز ایک صفحے پر ہیں. دہشت گردی کے مؤثر سدباب کے لیے صوبائی سطح پر CTD کو مکمل طریقے سے فعال کرنے کی ضرورت ہے. KP اور بلوچستان کو درپیش چیلنجز کے پیش نظر ہر ممکن مدد فراہم کریں گے. FIA کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کو بھرپور طریقے سے فعال کیا جائے گا. تمام ادارے غیر ملکی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی کے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے. دوران بریفنگ بتایا گیا کہ نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹرز کے قیام کی منظوری دی جا چکی ہے. صوبوں میں پروونشل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹرز کے قیام پر کام جاری ہے. اجلاس میں وزارت خارجہ کے ذریعے افغان حکومت کے سامنے دہشت گردی کا مسئلہ مؤثر طریقے سے اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وفاقی حکومت امن کے لیے سنجیدہ ہے تو NFC اجلاس جلد بلائے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں امید ہے صدر آصف علی زرداری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خط کا مثبت جواب دیں گے. امن و امان کا قیام سنجیدہ اقدامات سے ہوگا. تنظیم سازی کے ماہر کسی وزیر کی پریس کانفرنس سے دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. قبائلی اضلاع کی ترقی پورے ملک میں امن و امان کے قیام میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. وفاق ایک طرف خیبر پختونخوا کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے, دوسری طرف فنڈز اپنے پاس رکھے ہوئے ہے. غیر آئینی طور پر فنڈز روکنے سے زم اضلاع میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. زم اضلاع اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں, فنڈز بھی صوبے کو ہی ملنے چاہیے. ٹیرہ غازی خان پولیس نے سرحدی چوکی لکھانی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا. پنجاب پولیس کے مطابق پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک, متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. 20 سے 25 دہشت گردوں نے لکھانی چیک پوسٹ پر حملہ کیا. دہشت گردوں نے حملے میں مارٹر گولوں, راکٹ لانچرز کا بے دریغ استعمال کیا. دہشت گردوں نے سنائپر رائفلز, دیگر بھاری اسلحے کا استعمال بھی کیا. پولیس, ایلیٹ فورس اور SOU کے جوانوں نے بہادری سے چوکی کا دفاع کیا. دہشت گردوں کے حملے کے دوران پولیس کے تمام جوان محفوظ رہے. افغانستان کی طالبان حکومت کی جانب سے داعش, TTP اور دیگر گروپس کی سرپرستی حاصل ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس سے سوال پوچھا گیا. پاکستان نے مطلوب ترین دہشت گرد کو امریکہ کے حوالہ کیا. امریکہ پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ ٹیمی بروس کا کہنا تھا امریکی انتظامیہ افغان طالبان حکومت کے مسئلے سے آگاہ ہے. ARY News, Pakistan. Okay. For the last few months, we have seen a rise in terrorist activities in Pakistan. Hundreds of civilians and security officials lost their lives. And Pakistan is a partner country, recently handed over the most wanted terrorists to US authorities. And these all terrorist networks are based in Afghanistan. TTP, Al-Qaeda, ISIS, and Pakistan is kind of war against terrorism. So how you guys see this kind of situation, like all those terrorist networks established and working under the umbrella of Taliban? Well, it's a dynamic where we're aware of certain problems, human rights issues, etc. But again, we seem to be in a series here of things that I want to take back on this. So I'm going to take that back. If you don't mind, we're going to go on. Okay. And what I do want to discuss here, sir, and if someone has, I want to discuss the Hezbollah sanctions that we have going on as well. I know that many of you might be interested in that as well. But let's
Well, let's go on. I'm not going to start to try to direct what we're saying here. Well, let's go on. भारत अक़लियतों के हुकूक का चैंपियन बनने की पोजीशन में नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने लोकसभा में भारतीय खारजा उमूर के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि भारत को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने अक़लियत दुश्मन रवैये पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती इदारे मुतहर्रिक हैं, जबकि भारत खुद अक़लियतों के हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। भारत में अक़लियतों पर हमले हुकूमती सरपरस्ती में होते हैं। भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत, इम्तियाज और तशद्दुद की सरपरस्ती की जाती है। शहरियत तरमीमी कानून से मसाजिद पर हमलों तक भारत का रिकॉर्ड अक़लियत दुश्मनी से भरा है। गुजरात में कत्लेआम, दहली फसादात, बाबरी मस्जिद की शहादत भारत में मुसलमानों पर जुल्म की दास्तानें हैं। मोदी सरकार अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम करे, बयानात काफ़ी नहीं है। भारत में अक़लियतों की जान और माल, इबादत गाहें गैर महफूज हैं। बिलावल भुट्टो पहले तहरीक इंसाफ को राजी करें, फिर कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी इजलास की बात करें। वज़ीर आज़म को बता दें कि पीटीआई शिरकत करेगी तो इजलास बुला लेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम में एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अगर मसाइल हैं तो उन्हें हल होना चाहिए। दहशत गर्दी को मकामी सतह पर और अंदरूनी सतह पर मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना होगा। तो जरदारी साहब पीटीआई को इस बात पे कायल करने में कामयाब हो जाते हैं कि जी आपने अगर इससे पहले पार्टिसिपेशन नहीं की तो अच्छा नहीं किया, तो अब आप पार्टिसिपेट करें। तो और उसके बाद फिर वो ये बात करें प्राइम मिनिस्टर से, तो मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इसको वेलकम करेंगे और दोबारा से जो हमारी कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग है तो कोई हर्ज नहीं है उसको दोबारा अगर बुलाया जाए, लेकिन अगर आमादगी हासिल कर ली जाए तो अच्छा होगा। अगर बलूचिस्तान में या केपीके में अगर कोई मसाइल हैं भी, अगर वहाँ पे करप्शन है तो ठीक है, वो दूर होनी चाहिए। कोई गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बिल्कुल उनको जो है वो हर कीमत के ऊपर दूर होना चाहिए। दहशत गर्दी जो है इसको बिल्कुल क्लैरिटी से रिजेक्ट करना पड़ेगा हमें, लोकल लेवल पे भी और नेशनल लेवल के ऊपर भी। दरियाए सिंध पर नए कैनाल यकतरफा फैसले के तहत नहीं बनाई जा सकती। कैनाल से मुतालिक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर वाज़ेह हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी पानी समेत सिंध के तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। बिलावल की कंबर में रुकन सिंध असेंबली सरदार खान चांडियों के इफ्तार डिनर में शिरकत, मकामी रहनुमाओं से मुलाकातें की। कनकोट के बडानी थाने की हदूद में दो ग्रुपों में झगड़े के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए हैं। अली हसन से मजीद जान लेते हैं। जी अली हसन। जी, कंदकोट के इलाका तंग और बडानी के थाना हदूद में आज भुट्टो और बंगवा कबीले के दरमियान झगड़ा हुआ है। ये 3 रोज कबल एक गदा गाड़ी को धक्का लगने पर यह झगड़ा क्यों हुआ था। आज सुबह बंगवार गैंग के डाकुओं ने भुट्टा कबीले के दरमियान शहर में जो दुकानें थी उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 भुट्टा कबीले के नौजवान मौके भी जाम हो गए, जबकि 2 बंगवार गैंग के अफराद जाम बाग हुए। फायरिंग को लक्ष्य लगने से दोनों कबीलों के 12 से अफराद जख्मी हुए, जिनको तंगवानी कंदकोट और कश्मीर पुलिस पर मुंतकिल किया गया, जबकि फायरिंग का तबादला अभी तक जा रही है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर कुछ बंदों को गिरफ्तार किया है और शहर का कंट्रोल संभाल लिया। जी बहुत शुक्रिया अली। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना हो गई। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ईद स्पेशल ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर मंजिल की जानिब रवाना हुई। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ट्रेन के अंदर पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात है। रेलवे स्टेशन पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ईद के मौके पर अंदरूनी मुल्क जाने वाले मुसाफिर भी सिक्योरिटी इंतजाम से मुतमईन और खुश दिखाई दिए। बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत का, अप्रिशिएट करते हैं हम इसको। गरीब आवाम के लिए काफ़ी सहूलत है ये, तो बड़ा सिक्योरिटी का अच्छा इंतज़ाम है। सही सलामत है कि इंशाल्लाह सिक्योरिटी सही है, बिल्कुल टाइट है। हमको कोई परेशानी नहीं है, सिक्योरिटी बहुत है हमारे साथ। हम जा रहे हैं मुसाफिर लोग घर में। प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए लाहौर से परदेसियों की वापसी जारी है। बस अड्डों पर शहरियों का बहुत ज्यादा रश है। हसन हफीज मजीद बता रहे हैं। जी, जैसा कि रमजान मुबारक अपने इख्तिताम को है और जहां पर ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर है, वहीं लोग अपने रिश्तेदारों में ईद मनाने के लिए बस अड्डों का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं मुल्तान चुंगी के पास जो यतीम खाने के पास जो अड्डा है, बस अड्डे वहां पर मौजूद हूं और यहां पर जो है वो बड़ी तादाद है लोगों की जो लाहौर से मुख्तलिफ शहरों का रुख कर रही है। कहाँ जा रहे हैं? मैं सर फैसलाबाद जा रहा हूँ।
کرایہ زیادہ تو نہیں لے رہے؟ زیادہ لے رہے ہیں, 100 روپے ایکسٹرا لے رہے ہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں سمندری. تو آپ پہلے کتنا کرایہ دیتے تھے اور اب کتنا لے رہے ہیں؟ پہلے 700 تھا, اب 900 ہے. 200 روپے بڑھا دیے انہوں نے, یہ عید کی وجہ سے. پہلے 600 روپے ہوا کرتا تھا لاہور سے جڑا والا کا, اب 700 سے 750 تک کر دیے. اسی طرح سمندری کے جو مسافر ہیں اور بہت سے مسافر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. بہرحال اپنے رشتہ داروں میں عید منانے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد نے لاہور کے بس اڈوں کا رخ کر لیا ہے. جی. اور عید کی تیاریوں کے لیے بیوٹی پارلر میں خواتین کا رش پڑ گیا ہے. سکر کے بیوٹی پارلرز میں کوئی فیشل کروا رہا ہے تو کسی کو ہیئر اسٹائلنگ کی فکر ہے. سیرش کوکر کی رپورٹ. عید پر اگر خوبصورت نظر آنا ہے تو پھر بیوٹی پارلر تو ضرور جانا ہے, اور میں اس وقت موجود ہوں سکر کے ایک بہت بڑے بیوٹی پارلر پر, جہاں پر پیاری پیاری لڑکیاں مزید پیاری نظر آنے کے لیے آئی ہوئی ہیں. پہلے لیڈیز کا رجحان ہوتا تھا فیشل کی طرف, اس بار لیڈیز کا جو زیادہ رجحان ہے وہ پروٹین کی طرف, نینو پروٹین ہو گئی, ہیئر کٹ ہو گیا, ایکسٹینسو ہو گئی, ریبانڈنگ ہو گئی, باقی فیشل تو وہ چلتے ہی رہتے ہیں جس طرح سے ہے. میں نے ہیئر کٹنگ کروائی ہے, ہیئر نینو ٹریٹمنٹ کروایا ہے, ابھی میں نے اسکن پالش بھی کروانی ہے, یہاں پہ نیل ایکسٹینشنز کروانی ہے, اینڈ ادر وائز میری 2-3 اور سروسز بھی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ جو یہ عید کا فیسٹیول ہے اس میں ہم سب سے زیادہ اچھے لگیں اور اچھی طرح عید سیلیبریٹ کریں. کہ عید پہ مجھے بالوں کا بہت خیال ہو رہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ میرے بال ہی خراب ہو رہے تھے, تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ نینو ہیئر ٹریٹمنٹ لینے کے لیے آ جاؤں. لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ تر پروٹین اور نینو ہیئر ٹریٹمنٹ کی طرف ان کا رجحان ہے. باقی چہرے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے فیشل اور کلینزنگ جو روٹین کی ہوتی ہے, لیکن خاص طور پر عید کے لیے اسپیشل فیشلز وغیرہ جو ہیں وہ بھی کروائے جا رہے ہیں. عید پر پاک وطن میں چمڑے سے تیار دیدہ زیب خصے کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. بچے اور بڑے سبھی خصا پہننے کو ترجیح دیتے ہیں. امداد حسین کی رپورٹ دیکھیے. عید کے موقع پر روایتی ملبوسات کے بغیر خریداری ادھوری لگتی ہے. خاص طور پر پنجاب کا مشہور خصا جو ثقافت کی پہچان ہونے کے ساتھ اب فیشن کا بھی حصہ بن چکا ہے. منفرد ڈیزائن, دیدہ زیب, کڑھائی اور روایتی حسن نے اس جوتے کو عید کی خریداری کا لازمی جز بنا دیا ہے. عید کی خریداری کے لیے خصا خریدنے آیا ہوں. عید پر وائٹ سوٹ کے نیچے تلے والا خصا پہنوں تاکہ میں دوسروں سے منفرد نظر آؤں. عید الفطر کا موقع ہے تو یہاں پہ ہم خصا خریدنے آئے ہیں بازار میں. جو خصا جو ہے پنجاب کی ثقافت کا حصہ ہے, ویسے پہنتے ہیں تاکہ ہم ہر سال پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کر سکیں. خصا سازوں کا فن اپنی مثال آپ ہے. خصے کی تیاری میں 4 سے 7 دن لگتے ہیں, اس لیے خریدار پہلے ہی اپنا آرڈر بک کروانے میں مصروف ہیں. سادہ خصے کی تیاری سے تقریباً 2 تو 3 دن لگتے ہیں. اگر تلے والا بنائیے ان 5 سے 7 دن لگتے ہیں. اگے ان دنوں بہت زیادہ کام ہوتا سی, ہن مہنگائی کی وجہ تو کام نہیں ہے. خصے کی تیاری میں گائے اور بکرے کے چمڑے کا خاص استعمال کیا جاتا ہے. تاہم مہنگائی کے باعث خصا ساز اپنی محنت کی اجرت نہ ملنے کی شکایت کرتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین, ایئر وائی نیوز, پاک پتن. کیو ٹی وی کا کوئز شو معلومات کا خزانہ. گرینڈ فنالے میں بی ٹیم نے اے ٹیم کو شکست دے دی. پہلے دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ برابر ہوا تھا, جس کے بعد بی ٹیم نے مزید سوالوں کے درست جواب دے کر مقابلہ جیت لیا. شو کے میزبان سید سلمان گل نورانی تھے. 27 رمضان تک مہمانوں میں قاری وحید ظفر قاسمی, محمد عامر فیاضی, مفتی محمد سہیل رضا امجدی اور مفتی احسن نوید نیازی شامل تھے. اے, بی اور سی ٹیموں کا مقابلہ ہوا. گرینڈ فنالے میں چیئرمین کیو ٹی وی حاجی عبدالرؤف نے بھی شرکت کی. علم کی طلب اور جستجو کرنے والے طلبہ کی سرپرستی کی. تینوں ٹیموں میں انعامات اور چیکس تقسیم کیے گئے. کار فائنل راؤنڈ تک پہنچ گئے. چیئرمین اے آر وائی گروپ, چیئرمین اے آر وائی کیو ٹی وی حاجی عبدالرؤف صاحب از خود فلور پہ تشریف لائے ہیں. شام بن عمر. درست جواب. حضرت سعد بن ابی وقاص, 10 نمبر آپ کے ہوئے. خاصہ نے رسول وقت دعا ہے, امت پہ آ کے تیری عجب وقت پڑا ہے. درست کنسیڈر کر لیتے. فیصلہ ہو گیا اور بی ٹیم ونر قرار دے دی گئی. کیا بات ہے, ون کر گیا بھائی. سیکنڈ پوزیشن ہولڈر. بہت اچھا مقابلہ کیا, بہت اچھا مقابلہ کیا بیٹا آپ نے. ہار جیت نہیں ہوتی, بالکل ایسا ہی ہے, یہ کوشش ہوتی ہے. تھرڈ پوزیشن ہولڈر. اور سب سے آگے ہمارے ملک میں سب سے آگے لڑکیاں ہی کام کر رہی ہیں الحمدللہ, اور لڑکیوں کو ایجوکیشن دینا آج کے دور میں بہت ضروری ہے. پہنچنا در پر تو کہنا سلام دیجے غلام آیا.
म्यांमार में जल्जले से हलाकतों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। 2300 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। बैंकॉक में 10 अफराद जान से गए। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।